السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہر پاکستان۔ ایک دلچسپ شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے، وہ خود ایک تجزیہ نگار بھی ہیں، کچھ سیاست بھی کرتے رہے ہیں۔ عمران خان صاحب جو پاکستان کے اس وقت مین اپوزیشن لیڈر ہیں، ان کے یہ بھائی بھی ہیں رشتے میں، ان کے بہنوئی بھی ہیں۔ یہ عمران خان صاحب کے خلاف ہیں سیاست میں، لوگ کہتے ہیں پی ایم ایل این سے ان کے روابط ہیں، اچھے روابط ہیں، لیکن ان کے بیٹے جو ہیں حسان نیازی، وہ اپنے ماموں یعنی عمران خان صاحب کے بہت قریبی ایک ہم کہیں کولیگ ہیں، عمران خان صاحب کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں۔ حال ہی میں وہ جیل میں بھی کچھ دن گزار کے آئے ہیں، جو بڑا کرب کا مقام تھا باپ کے لیے، جو کہ ہوتا ہے ماں باپ کے لیے۔ تو اب ہم نے ان کو بلایا کیوں ہے؟ ہم نے اس لیے ان کو آج دعوت دی اور انہوں نے دعوت قبول کی، بڑی ان کی مہربانی کی، اور ہم نے چاہا کہ ذرا ہم تھوڑا سا وی شوڈ گو بیونڈ دا ڈے ٹو ڈے پالیٹکس اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ عمران خان صاحب کی شخصیت کو سمجھیں، کیونکہ یہ ہمیں معلوم ہے، ذاتی طور پہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ یہ عمران خان صاحب کے ان دنوں کے ساتھی ہیں جب عمران خان نے ابھی سیاست میں قدم بھی نہیں رکھا تھا، اور پھر جو شروع کا وقت ہے، جو فاؤنڈیشنل ٹائم ہے، اس میں ہی واز ایکسٹریملی کلوز ٹو عمران خان۔ تو پھر یہ الگ ہو گئے، کیوں ہوئے الگ یہ سب، اور اب یہ عمران خان صاحب کو کیسے دیکھتے ہیں بحیثیت ایک لیڈر کے، ان کی جو کیپیسٹی ہے، کیپیبلٹی ہے، کیونکہ یہ شاید ناظرین کہنا درست ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے پارٹی تو ہے، لیکن وہ ایک شخص ہے جس پر تمام پارٹی کا انحصار ہے، اور وہ شخص ہے عمران خان۔ عمران خان کیا سوچتے ہیں، کس طریقے سے وہ اپنی حکمت عملی بناتے ہیں، پھر وہ کس طریقے سے اس کو لے کے آگے چلتے ہیں، یہ اتنے کچھ 10-12 سالوں میں بہت کلیئر ہو گیا ہے کہ عمران خان ڈیسائیڈز تھنگس اینڈ ایکٹس ہمسیلف۔ سنتے ضرور سب کی باتیں ہیں، لیکن کرتے وہی ہیں جو ان کی سمجھ میں آتے ہیں الٹیمیٹلی۔ تو عمران خان صاحب کے کزن، بھائی، بہنوئی اور سیاسی اوپوننٹ بھی حفیظ اللہ نیازی صاحب، بہت بہت شکریہ حفیظ اللہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ شکریہ نسیم۔ اچھا جی، تو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ بتائیے گا کہ تھوڑا سا اس معاملے پر بات کرتے ہیں جو حال ہی میں آپ کے لیے بڑا تکلیف دہ تھا۔ یہ بتائیے گا کہ حسان کی گرفتاری اور رہائی کے بعد آپ کو کیا یہ محسوس ہوا کہ یہ جو اس وقت کی حکومت ہے وہ شاید زیادتیاں زیادہ کر رہی ہے اوپوننٹس کے ساتھ؟ نسیم، دلچسپ سوال ہے۔ میرا خیال میں اس وقت کی حکومت بھی اتنی ہی محدود ہے، اگر میں بس میں نام ہی کہوں، جس طریقے سے عمران خان صاحب کی حکومت ایک لمیٹڈ جو ہے پاور کے ساتھ، یا اس سے پہلے ساری حکومتوں میں ایک اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ یا ایک ڈیپ اسٹیٹ وہ ایکٹیو رہتی ہے، اور اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ اور میں بس ایک کمنٹ کرتا جاتا ہوں کہ گرفتاری میرے نزدیک، میں خود اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ رہا ہوں اور بہت ہی فور فرنٹ پہ رہا ہوں۔ 70s کے اندر میں بہت نمایاں اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ تھا۔ تو میرا خیال میں جو بندہ پالیٹکس میں ہوتا ہے، اور جس طریقے سے کورسو پالیٹکس پہلے بہت ہوتی تھی، اب بھی ہو رہی ہے، اور ونڈکٹیو بھی ہوتی ہے، اس کے اندر تکلیفیں بھی ہوتی ہیں، تو جیل میں جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جیل میں اس وقت بندہ جانا ذرا بری بات ہوتی ہے جب آپ کسی اخلاقی یا جو ہے کسی جرم کے اندر ہوں، وگرنہ سیاست میں جاتے رہتے ہیں۔ جو ورثم چیز تھی جس نے مجھے پریشان کیا، جیسی مجھے خبر آئی حسان کے گرفتار ہونے کی، تو وہ جو پولیس سے زیادہ جو فورسز ایکٹیو ہوتی ہیں اور وہ اپنی کسٹڈی میں لے لیتی ہیں، تو وہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی تجاوز ہو جائے، کوئی جسمانی تشدد ہو جائے، کوئی ماورائے قانون یا ہوش ہتھ کنڈے استعمال کیا جائے، تو مجھے یہ ڈر تھا کہ ینگ آدمی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر ایک آئیڈیلزم ہے، جوش ہے، خروش ہے، تو کہیں وہ پوری عمر ایک نفسیاتی طور پہ جو ہے اس کا بیگیج لے کے ساری زندگی نہ چلتا رہے، اور اس کی زندگی کا جو باقی جو لائف ہے وہ خواہ مخواہ متاثر نہ ہو۔
تو وہ نفسیاتی ہجان میں نہ آ جائے. تو اس وجہ سے میں بہت ہی فکر مند بھی تھا اور پھر سائے کی طرح اس کے ساتھ جڑا بھی رہا جتنے 8-10 دن اس کے یہ ordeal کے تھے یا جو اس کی بھاگ دوڑ کے تھے. اور اس میں جیسے وانٹڈ ٹو میک شیور. اور میرا خیال ہے کہ کچھ میں شکریہ ادا کرتا ہوں بہت سارے لوگوں کا جنہوں نے بہت مدد کی, حکومت کے اندر بھی اور حکومت سے اوپر جو لوگ ہیں انہوں نے بھی, کہ انہوں نے بہرحال کسی نہ کی وجہ سے کچھ زیادہ انکروچ نہیں کیا. جی حفیظ اللہ, یہ بتائیں کہ جب حسام 8 دن جیل میں تھے اور آپ بڑے کلوزلی ان کے ساتھ موجود تھے, کبھی آپ کوئٹہ جا رہے تھے کبھی کراچی, تو عمران خان نے اس وقت کانٹیکٹ کیا حسام کو, ان کی طرف سے کیا سپورٹ کیا آئی جو کہ آپ کہیں گے کہ جی یہ تھا رد عمل پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ کا؟ میں اس وقت حقیقت ہے کہ میرے ہوش و حواس ایسے نہیں تھے, نہ میرے پاس اتنا ٹائم تھا, کیونکہ میں بہت میرے عجیب و غریب صورتحال تھی. پہلی تو یہ تھی کہ میں ہر ان نون کال لے لیتا تھا رات کو 12 بجے 1 بجے 2 بجے. جو لوگ مجھے بہت کالز کرتے تھے, نمبر بھی اسلام آباد میں کوئی سینکڑوں بندوں نے مجھ سے لے لیے, کوئٹہ جا کے لے لیے, کراچی لے لیے, نئے سے نئے لوگ آ گئے. لیکن میں یہ کہتے تھے کہیں حسان کسی کے فون سے مجھے فون نہ کر رہا ہو. تو حسان کے پاس تو ایسا سچ کوئی رابطہ نہیں تھا. میں جو اس کی جو کرتا میں ہی کرتا رہا ہوں, لیکن تحریک انصاف کے جو مقامی لوگ تھے میرا خیال ہے کہ خاصا انہوں نے دل و جان سے اس کے لیے کام کیا. خصوصاً وکیلوں کے اندر اس کا اپنا بھی کلاؤڈ تھا. وہ لاہور سے پورے ایک وکلاء کی آرمی یا بریگیڈ جو ہے اس کے ساتھ کوئٹہ بھی ٹریول کیا انہوں نے اسلام آباد ٹریول کیا, کراچی ٹریول کیا. ان کے اندر نوجوان لڑکیاں تھیں, نوجوان لڑکے تھے. بڑا مشکل ہے بیچاری خواتین کے لیے بائی روڈ جانا, نوجوان وکلاء کے لیے. تو ایک میرے لیے ایک امیزنگ ایکسپیرینس تھا. مجھے ایک اچھا لگا کہ اس کا ایک ذاتی جو ہے ایک کوٹری ایک جو تھی, ایک جو کلاؤڈ تھا وہ بنا ہوا تھا. پھر اس کے بعد تحریک انصاف میں کراچی میں تو تحریک انصاف کی ساری لیڈرشپ جو تھی وہ آگے پیچھے اور بھگت کرتی رہی اور پھرتی رہی. باقی جگہ پہ بھی جیسے ہوتا ہے پارٹی جہاں پہ تھی, لیکن لوگ بہت آتے تھے. پھر میرے اپنے ریلیٹیو دوست رشتہ دار میرے عزیز وہ بھی سارے پہنچ گئے. تو اس وقت کوئی رابطہ ایسا عمران خان صاحب سے تو اس کا ٹیکنیکلی ممکن ہی نہیں تھا, نہ ہو سکتا تھا, اور نہ وہ ہمارے لیے پروڈکٹیو ہوتا, کیونکہ وہ جو کہتے ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب, کیونکہ عمران ہی کی وجہ سے تو اس کو انڈر پریشر لایا جا رہا تھا. تو عمران کو دخل دیتا بھی یا کوئی اور ہمدردی کرتا تو وہ کوئی جس جگہ جن لوگوں سے میں نیگوشیٹ کر رہا تھا یا میں جن کی منت سفارت کر رہا تھا کہ آپ اس کے ساتھ قانون کے مطابق جو کارروائی بنتی ہے 2 مہینے جیل رکھنا ہے 3 مہینے رکھنا ہے, آئی ڈونٹ مائنڈ. لیکن یہ ہے کہ آپ کوئی بیونڈ جو آپ کو پتہ وہی پتہ کیا ہاتھ کنڈے ہوتے ہیں وہ نہ اس کے اوپر استعمال کریں. تو اس کا مطلب آپ نے ڈائریکٹلی ایجنسی سے آپ کا کانٹیکٹ تھا. اچھا یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب نے آپ کو جی میں نے پہلا کانٹیکٹ انہیں سے کیا تھا, ایجنسی سے کیا تھا آپ نے؟ جی تو نہیں میرے سے کانٹیکٹ نہیں, آپ سے کیا تھا؟ نہیں میرے سے عمران میں کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا. جی میرا اس سے کوئی رابطہ ہے ہی نہیں. انڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوتے رہے, کوئی کسی نے بیٹھ کے یا میں نے کبھی کچھ سوچا کہ کوئی پیغام دے دوں, اور وہ بھی پاکستان کے لیے میں نے دیکھا کہ حالات خراب ہیں, میں ہر موقع پہ ان تک پہنچایا, یا کسی نے ان کے پاس بیٹھ کے مجھے کال کر لیا کہ جی آپ بتائیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. کیونکہ میں تحریک انصاف کے ساتھ آپ کو پتہ ہے آپ کے سامنے ہے کہ ان کے جو جتنے جو اوریجنل لوگ ہیں وہ میرے بالکل جس کو کہیں ہم جولی رہے ہیں, اور ایک جو ہے بڑا ہی عجیب رشتہ بھی بہت جو سب سے زیادہ میرے وزٹرز ہیں یا میرے ساتھ رکھ رکھاؤ ہے تحریک انصاف کے لوگوں کا ہے. ان کی مہربانی ہے, میری ساری کڑوی کسیلی باتیں سننے کے بعد بھی رکھ رکھو ہے. تو وہ کئی دفعہ پوچھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے. میں ابھی اب ڈسکشن ہوگی تو بتاؤں گا کہ عمران کے پاس اپنے پاس کوئی پلان تو کوئی ہے نہیں زندگی پہ. نسیم آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. جی اچھا نہیں, آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں سے بڑا رابطہ رہتا ہے. یقینی طور پہ آپ کے گھر میں بھی تو پی ٹی آئی, آپ کی بیگم بھی تو یقینی طور پہ عمران خان کی سپورٹر ہوں گی, تو ایسے تو نہیں کہ آپ کی کوئی دوریاں اتنی زیادہ ہیں پی ٹی آئی سے. اچھا اس پہ مجھے بتائیے گا کہ عمران خان کو اب 1 سال ہو گیا اپوزیشن میں, تو جس طرح سے انہوں نے اپوزیشن کی ہے, اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ
یہ عام ایسی اپوزیشن نہیں کہ جسٹ اے پولیٹیکل پارٹی اگینسٹ اے پولیٹیکل پارٹی. یہ تو عمران خان ہیں اور سامنے ان کے تمام پارٹیز سے زیادہ پورا سسٹم بھی ہے. تو آپ ان کو کیسے کرتے ہیں, ان کو کیسے گریڈ کرتے ہیں ایز این اپوزیشن پرسن؟ نسیم, پہلی بات تو یہ ہے کہ میری تحریک انصاف سے بہت دوری ہے. میرا خیال ہے کہ ساری جو آپ نے بتایا ساری حقیقت ہے, اور مجھے خوشی ہے کہ میرے بچوں نے آپٹ کیا ہے اور ان کی والدہ نے آپٹ کیا ہے عمران خان صاحب کا ساتھ دینے میں, کیونکہ میں یہ اس طرح کے جو ہے مجھے بڑا برا لگتا ہے کہ ایموشنل ماحول میں کہ ہمارے والد صاحب چونکہ عمران کے خلاف کھڑا ہے ہمیں مخالفت کرنی چاہیے. نہیں, یہ چوائسیں اپنی ہونی چاہیے, اور میں اس طرح کی مجھے یہاں پہ بچوں سے کوئی اوبیڈینس چاہیے یا بچوں سے کچھ مجھے ایک جو سیٹ آف لائف چاہیے وہ کسی اور فیلڈ کی ریکوائرمنٹ ہے. جی, میں اس کو کوئی یہ ضرور ہے کہ میں اس کو پاکستان کی بقا کی جنگ تو ضرور سمجھتا ہوں, لیکن اسلام اور کفر کی جنگ نہیں سمجھتا ہوں. بے شک. اچھا جی, میں ایک سیکنڈ اگر آپ اجازت دیں, جی حفیظ اللہ اجازت دیں, تو ابھی جو میں نے آپ سے سوال کیا ایز این اپوزیشن لیڈر تو یقینی طور پہ آپ تفصیل میں جواب دینا چاہیں گے. ہم بریک لے لیتے ہیں تو پھر واپس آتے ہیں تاکہ اس وقت انٹرپٹ نہ کریں. ناظرین بریک کے بعد ملتے ہیں, اسٹے ود اس. 2014 کے بعد آپ کے مخالفین کے خلاف اتنی سلنڈرنگ کیمپین چلی کہ ان کو ڈیمولش کر کے رکھ دیا. اگر بچ گئے تو ان کے اندر ایلیگیٹر سکن ہے, اگر نہ کسی بندے کا میڈیا ٹرائل ہو لوگ خودکشی کر لیتے ہیں, جو نواز شریف کا, زرداری کا, جو فضل الرحمان کا, ان سب کا ہوا. چاہے ٹیرین وائٹ ہے, کوئش ایجنٹ ہے, عدت کا سوال اٹھا لیا ہے, جو عمران خان پر تنقید ہوئی اور کیمپینز ہوئی ہیں تو لوگ 10 سوسائڈز نہ کر چکے ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کریں حفیظ اللہ خان نیازی صاحب سے عمران خان صاحب کے بارے میں. جی حفیظ اللہ, تو ایز این اپوزیشن لیڈر آپ نے کیسا پایا عمران کو پچھلے 1 سال میں؟ میں یہ بالکل میری سیٹلڈ اوپینین ہے, اور یہ وہ اوپینین ہے جو میں اور عمران جو ہے بڑے کارڈیل ماحول میں شیئر کرتے رہے ہیں, اور موسٹ آف ٹائم ہی وڈ ایگری کہ عمران سیاست ہماری فیلڈ نہیں ہے. یہ عجیب سی بات ہے, ہی نوز نتھنگ, سیاست کے بارے میں وہ کلو لیس ہے. عمران کی 2 سٹینٹس ہیں. ایک تو مجھے خود میں بڑا جیسے اس کو تو اس نے امپروو کیا اس سٹینٹ کو, اور اس نے اس کو ایسا ہارن کیا, ایسا اس نے اس کو شارپن کیا کہ وہ پاکستان کے اندر جو ہے نا اس نے امیزنگ پرفارمنس ہے, وہ ہے میڈیا کی. 1 سال کے اندر جس طریقے سے عمران نے میڈیا کو افیکٹولی یوز کیا ہے, میسیولی یوز کیا ہے, حقیقت یہ ہے کہ آپ اگر 1996 سے لے کے 2022 تک اس کا احاطہ کریں تو اس کے اندر جتنا آپ کو جو 1 سال کی پرفارمنس ہے اس پہ حاوی ہے 22 سال کی پرفارمنس میں, حالانکہ ایز اے وزیر اعظم اس کو میسیولی میڈیا میسر ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے وہ بڑا ایک بڑے کمال کے اوریٹر کے طور پہ سامنے آیا ہے. وہ بڑی کنوکشن کے ساتھ اپنی کمیونیکیٹ کرتا ہے بات. وہ آپ کو انٹرویو دے رہا ہو یا وہ جلسہ کر رہا ہو, وہ اپنے سامنے جو آڈینس ہے ان کو میسمرائز کر دیتا ہے. حقیقت ہے کہ جو آپ اپنی بات میری بات نہ کریں, ہم مارجن کے ساتھ کرتے ہیں, ہم اس کی چونکہ میں تو اس کا انالیسس کر رہا تھا تو میں نیچرلی آئی واز ناٹ گیٹنگ کیریڈ اوے, لیکن جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں وہ بالکل ایک اسپیل باؤنڈ ہوتے ہیں اس کو باتیں سن کے. بڑا ایک اور اس نے پھر اس کو موقع ملا, اتنا ملا کہ میڈیا کے اندر فار دا رائٹ ریزن اور رانگ ریزن اگر اس کو آپ ڈسکس, میں تو خود یقین جانو کہ مجھے لگا کہ میں نفسیاتی مریض ہو گیا ہوں کہ میں کالم لکھنے بیٹھتا ہوں تو پہلا لفظ عمران خان صاحب, جو کوئی وی لاگ کرنے لگا ہوں نسیم ظاہرہ کے ساتھ بیٹھا ہوں عمران خان, تو میں کہتا ہوں یار کسی طریقے سے میں یہ بات کروں لیکن عمران کا نام نہ ہو, کہ وہ دیکھو ٹو میچ ہو جاتا ہے نا. آپ کو خود بھی تو اپنے آپ سے الجھن ہو جاتی ہے کہ یار مجھے کچھ میرا کوئی نفسیاتی پرابلم تو نہیں ہو گیا کوئی بھی عمران کے اوپر میرا. تو یہ اس نے پورے پاکستان کو, اپنے اپوزیشن کو بھی, اپنے چاہنے والوں کو بھی, وہ اس نے اس کو ایک سارا جو ہے اپنا اس کو جس کو کہنا چاہیے کہ استعمال کیا. پھر سوشل میڈیا جو کہ جو اس نے لیڈ لے گیا ہے مین اسٹریم میڈیا سے آگے چلا گیا ہے, اور اسمارٹ فون جو ہیں
وہ ایک اتنی تعداد میں کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ ایک دیہات کے اندر اسمارٹ فون اس تعداد میں لوگوں کے پاس ہوں گے. انہوں نے اور لوگوں کو اس کا استعمال بھی آ گیا ہے, ان پڑھوں کو بھی آ گیا, پڑھے لکھوں کو بھی آ گیا. اس کے ذریعے انہوں نے اس کا پورا نظام تھا جس میں عمران خان صاحب کو کسی وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے بھی پورا اپنا وزن اپنے ریسورسز اس کے حق میں ڈال دیے. دوسری اس کی چیز ہے لڑنا. نسیم مت بھولیں کہ وہ اچھا ایک سیکنڈ ایک منٹ حفیظ اللہ, یہ آپ نے جو بات کی نا میڈیا کی, عمران خان کی, اور ان کا میزمرائز کر لینا, پھر آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی کچھ اس میں ہاتھ تھا, تو میں سوال آپ سے یہ کروں گی کہ آخر وہ میزمرائز لوگ کیوں ہوئے ہیں؟ مطلب یہ خالی عمران خان کی اوریشن ہے یا کوئی سیاق و سباق میں بھی آپ کو کچھ فیکٹرز ملتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کہیں گے کہ لوگ میسمرائز ہوئے ہیں؟ آخر پڑھے لکھے لوگ, سوچ بچار کرنے والے آپ ملتے ہوں گے لاکھوں کو جو عمران خان سے میسمرائز ہوئے ہیں, تو وجہ تو بتائیے بیونڈ عمران خان پرسن. یہ بالکل صاف ہے, بہت سیاق و سباق ہے. 2012-13 سے ایک بلو پرنٹس ہوں گے جو بعد میں جب وہ ایکسیکیوشن میں آئے تو ہمیں تب پتہ چلا کہ یہ کوئی چیز حرکت میں ہے. میں تو عمران خان صاحب کے ساتھ تھا. میرا عمران خان صاحب کے درمیان میں تو 2011-2012 میں ہوا نہیں گزر سکتی تھی, اور میں ہر جو چیز تھی اس میں کسی نہ کسی طریقے ملوث تھا. تو اس وقت بھی ایک تھا کہ ایک آپ کو ایک توجہ کا مرکز بن گئے تھے. لیکن 2014 کے بعد آپ کے مخالفین کے خلاف اتنی سلنڈرنگ کیمپین چلی کہ ان کو ڈیمولش کر کے رکھ دیا. اگر بچ گئے تو ان کے اندر ایلیگیٹر سکن ہے, ان کے اندر مگرمچھ کی جو کھال ہے کہ بچ گئے, وگرنہ کسی بندے کا میڈیا ٹرائل ہو لوگ خودکشی کر لیتے ہیں, جو نواز شریف کا, زرداری کا, جو فضل الرحمان کا, ان سب کا ہوا. یہ ایک بات. دوسری طرف اس کا امیج بلڈنگ ہوئی. اتنے جو ہے نا اسٹیٹ آف دا آرٹ ترانے, پورا اس کے جلسوں کی جو آرگنائزیشنز تھی ان کے اوپر پوری ایک سائنس انوالو تھی. سائنس. میں اکثر کہتا تھا مسلم نون کے قائدین کو کہ آپ اور پوچھیں کہ عمران کے جلسوں کو نقل کر لو, جس کے اندر ہر طرف ٹیکنالوجی, کلپس, یہ وہ جو سب کچھ دیا گیا, اور جو ادارے تھے ان کے پاس مواد بھی بڑا تھا فیڈ کرنے کے لیے. یا آپ چینلز کے پاس ہوتا ہے, چینل سے زیادہ اداروں کے پاس ہوتا ہے کہ ان کے پاس ہر بندے کے جو ہے لاکھوں کلپس پڑے ہوتے ہیں, ہزاروں ہوتے ہیں, درجنوں تو ہوتے ہی ہوتے ہیں. تو یہ وہ سارے کر کے وہ 6 سال کے اندر لوگوں بتا گیا کہ ایک ہی بندہ اب رہ گیا ہے, عمران خان صاحب. آخر عمران خان صاحب نے ورلڈ کپ تو جیتا تھا 1992 میں, عمران خان صاحب نے شوکت خانہ بنایا تھا 94 میں. 96 میں کیا افتتاحت پڑی تھی کہ 800 ووٹس عمران خان نے کراچی سے لیے ہوئے ہیں, 2000 ووٹس عمران خان صاحب نے لیے ہوئے ہیں. ایک میاں والی کے اندر 1996 کے اندر ان کے 17-18 ہزار ووٹ سے جو ہار گئے تھے الیکشن, لگے 17-18 ووٹ ریسپیکٹیبل طریقے ووٹ تھے, 17,000 اگر ریسپیکٹیبل کے. 2002 میں جب وہ سیٹ جیتتے ہیں تو ایک سیٹ جو میاں والی کے اندر جس کو میں پلان کیا, میں سال شفٹ ہو گیا, کاروبار اپنا بینڈن کر کے گیا, ان کو ایم این اے بنوایا جن کا ذکر 4-5 دن پہلے کر رہے تھے کہ شکریہ میاں والی, اگر آپ مجھے نہ بناتے تو میں اسمبلی میں نہ پہنچتا تو آج میری سیاست زیرو ہوتی. اس سیٹ کے ساتھ ہی ایڈجسٹنٹ سیٹ ہے ضلع کرک کی, وہاں عمران خان کے 2,500 ووٹ نکلے یا 3,000 نکلے. میاں والی کی سیٹ سے وہ 67,000 ووٹ لے کے جیتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ان کا ورلڈ کپ تھا, شوکت خانم تھا, ان کی کسی کام نہیں آ رہا تھا. اس وقت بھی ان کے 8 سیٹ سے 2002 میں الیکشن لڑا, 7 کے اندر ان کی آلموسٹ ضمانتیں ضبط ہوئی. ایک ہوتا ہے کہ توہین آمیز ان کے پاس جو ہے ان کے ریزلٹ سے. اب اس کے بعد کیا وہ جادو چل گیا عمران خان صاحب نے, پھر کون سا جو ہمالیہ کا جو ہے ماؤنٹ ایوریسٹ سر کی یا K2 سر کی کہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ عمران خان صاحب چوٹی پہ کھڑے, نہیں, وہ سارا تھا جس کے اندر برین واش کیا گیا. جب آپ کا پورا پاکستان فوج انہوں نے طے کیا کہ شاید ہم نے پوری زندگی لیے پاکستان کی سیاست کا سولوشن نکال دیا, سول ملٹری ریلیشن, ہمارے پاس ایک مہر آ گیا. میں تب ان کو کہا تھا, خوشکین آنے کے کب تب کہا تھا 2016-2017, چونکہ میں مخالف کی نظر سے میں زیادہ کرٹیکل ہو گیا تھا. میں نے کہا آپ بھگتیں گے عمران خان صاحب کو. آپ عمران خان صاحب کے اندر ایک بڑی خوبصورتی ہے کہ اپنی اصلیت کو اس نے چھپانے میں وہ کمال اس کا درجہ حاصل ہے. وہ آج بھی میں ایک آپ کو یقینی حتمی بات کہتا ہوں, یہ فکرہ اس کی اور آنا چاہیے تھا لیکن یہی میں انکارپوریٹ کر لیتا ہوں کہ عمران خان صاحب آج بھی جو پاکستان میں چاہتے ہیں
عمران خان صاحب کی ذات کے علاوہ سوائے اللہ میاں کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کیا چاہتے ہیں. میں عمران خان صاحب کے سارے ساتھیوں کو کہہ چکا ہوں کہ آپ کو کسی کو نہیں پتا, شاہ محمود قریشی کو, اسد عمر کو, حسان خان کو, کسی کو نہیں پتا کہ اصل وہ کس مار پہ ہے, کدھر جانا چاہتا ہے, کیونکہ اس نے کوئی اپنی کیلکولیشن کر لی. میں صرف یہ ہے کہ اس کی ایکسٹینٹ میڈیا, دوسری سے لڑنا, جو اس کی ویکنس تھی وہ اس کی پولیٹیکل انیپٹنس تھی. اچھا اس پہ آتے ہیں, ایک سیکنڈ جی, ایک منٹ, دو تین چیزیں. ایک تو یہ آپ نے بھی کہا نا کہ یہ جو ورلڈ کپ ہے اور یہ شوکت خانم ان کو سیٹیں نہیں لے کے دی اس نے, یہ صحیح بات ہے. ان دونوں سکسیسز نے اس کو پبلک کا ٹرسٹ سوشل ورک میں جو تھا اس میں میرا خیال ہے ہی گینڈ 100%, کیونکہ پبلک نے جیسے سپورٹ کیا ان کے جو سوشل کازز ہیں. یہ اس پر آ جائیے گا کہ آپ نے کہا کہ عمران خان کی جو عمران خان نے باقیوں کو اٹیک کیا, سب کچھ کیا, عمران کی سٹرینتھس تھیں اسٹیبلشمنٹ نے یا جو ان کو آگے مہرا بنا کے آپ کے کہنے کے مطابق چل رہے تھے. لیکن پھر عمران خان کتنے سالوں سے, پچھلے کچھ سالوں سے آپ دیکھیے, چاہے ٹیرین وائٹ ہے, چاہے جوئش ایجنٹ ہے, چاہے عدت کا سوال اٹھا لیا ہے, چاہے ان کی پلے بوائے ہونے کی بات کر لی ہے, چاہے ان کی کرپشن کی بات کر لی ہے. یعنی کہ یہ تو آپ کہیں گے حفیظ اللہ کہ اس وقت جو عمران خان اور کیا ان کی سٹوریز, کیا ان کی فون کالز, کیا یعنی کہ آپ مجھے بتائیں کہ کوئی اور عمران خان کی جگہ ہوتا, آپ تو کہہ رہے ہیں وہ لوگ کر لیتے سوسائڈ, تو جو عمران خان پر تنقید ہوئی اور کیمپینز ہوئی ہیں تو لوگ 10 سوسائڈز نہ کر چکے ہوتے ہیں. یہ کیسے کھڑا ہے شخص؟ دیکھیں ہر چیز کا وقت ہوتا ہے, اور ایک بڑی امریکن کلیشے ہے کہ ٹو لیٹ ٹو لیٹ. کئی دفعہ آپ جو کام کرتے ہو ایک دفعہ وہ بالکل ایک آپ کے لیے جو ہے لینڈ مائن ہو سکتا ہے, دوسری وقت اس کا اثر بے اثر ہو چکی ہوتی ہے. اس وقت یہ جو لڑائی جب سے اس فیز میں آ گئی ہے اس میں میں بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ہوتا تو ان چیزوں کو اگنور رکھتا, چاہے میں کتنا ریلیجس ہوتا, کتنا میرے ویلیوز جو اسلام سے عمران صاحب فرق ہوتے, کیوں میں اس وقت ایک آپ اس کے اندر آپ کی پرائرٹیز چینج ہو چکی ہوں گی. ایک دفعہ ڈی جی آئی ایس آئی نے ڈی جی جو ہے آئی ایس پی آر نے ایک جوائنٹ پریس کانفرنس کی, تو میں نے اس سے اگلے دن ٹی وی پہ کہا, میں نے کہا کہ یہ اگر آپ جس دن عمران خان نے سائفر کہا تھا اگلے دن کر دیتے نا تو تھوڑی سی مؤثر ہوتی. دیکھو آپ اس وقت لا رہے ہو جب لوگوں کو پتا ہے کہ آپ عمران خان صاحب نے آپ کے بارے میں مشہور کرا دیا ہے کہ آپ اس کی وچ ہنٹنگ کر رہے ہو, اور پھر اسے پاپولر سپورٹ جو ہے اسے پہلے پاکستان کے اندر جتنی پبلک اوپینین کو کھڑا کر دیا ہے اس سے زیادہ مؤثر آرگنائز پبلک اوپینین پاکستان کے اداروں کے خلاف میں نے کبھی بھی نہیں دیکھی. جو اس کو سپورٹ کر رہا ہے اس نے ادارے کے خلاف کھم ٹھوک کے کھڑا ہے, اور پھر اس سوشل میڈیا کو اس نے 100%. اور پھر آپ کو دیکھیں کہ ہمیں نیچرل کئی چیزوں میں ہمارے ہمدرد مل جاتے ہیں. مثلا عمران خان ہو یا حفیظ اللہ ہو یا نسیم ہو, اگر ہم پاکستان کی فوج کو اٹیک کرتے ہیں, اگر آپ کاغذ کے اوپر آپ کتاب کے اندر پاکستان کی فوج کی دھجی اڑا دیتی, یقین جانو کہ آپ انڈیا کے اندر آپ کی کتاب کو بہت پذیرائی ملتی. یہ نہیں کہ آپ نے انڈیا کے لیے لکھی ہے, لیکن ان کے وارہ کھاتی ہے. امریکن جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے, امریکہ کافی ہے, جو سی آئی اے ہے, جو زلمے خلیلزاد ہے, یہ سب کو وارہ کھاتا ہے. یہ پاکستان کے اندر کوئی بھی ٹرمائل ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو چیز ہے اس نے عمران کو بہت زیادہ جو سپورٹ کیا ہے اس کے اندر یہ چیزیں irrelevant ہو گئی ہیں آج. ٹھیک, آپ لڑکیوں سے ہاریں گے. اچھا ناظرین, بڑی دلچسپ بات کہہ رہے ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب. جو بات تھی اس کی ویکنیس ہے جی, وہ حکمت عملی ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی یہ اگر آپ جتنا ان سے لڑیں گے عمران خان اتنا سکسیڈ کریں گے, اور عمران خان کی جو سیاسی حکمت عملی ہے وہ جو ہے وہ ان کا ویک پوائنٹ ہے. لیکن یہ بھی بڑا دلچسپ سوال ہے کہ ہر سیاسی قدم جو عمران خان صاحب نے اٹھایا ہے, چاہے میس وہ ڈس اوبیڈینس موومنٹ کی بات کی, جیل برو تحریک کی بات کی, لانگ مارچ کی بات کی کہ جی میں آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ میں میرا ایک رول ہوگا, اور جو انہوں نے سیاسی اپنی اسٹریٹجیز بنائی اس میں سکسیڈ نہیں کیے. لیکن پبلک سپورٹ بہت زیادہ, اب کوئی سرویز تو ایسے مستند نہیں ہے, لیکن ہمیں یہ پتہ چلا کہ ان کے اپوننٹس بھی جو سروے کرتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ عمران خان صاحب 60-65%
سپورٹ پبلک کی ان کے ساتھ ہے. جب الیکشنز ہوں گے جب پتہ چلے گا. لیکن بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر بات کریں گے کہ ان کی سیاسی جو حکمت عملی ہے اس کے باوجود بھی اگر یہ ہی از گوئنگ فرام سکسیس ٹو سکسیس جو نظر آ رہا ہے, بظاہر نظر آ رہا ہے, ووٹ اصل بات بتائیں گے, تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں. پوچھیں گے حفیظ اللہ نیازی. اسٹے ود اس. مریم نواز صاحبہ, عمران خان مقابلہ ہے دونوں کے درمیان. مریم میں بہت پوٹینشیل ہے. پوری شریف فیملی کے اندر کسی کو بولنا نہیں آتا. میں ان کو کہتا تو گنگوں کی پارٹی ہے. سیاست کر رہے ہیں گنگے ہیں. کیونکہ عمران خان صاحب کا مقابلہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. مسلم نون پنجاب کے اندر اس میں ارریلیونٹ ہوئی ہے. ویلکم بیک ناظرین. عمران خان صاحب کی ایک جو بیانات میں بار بار تردید خود ہی کرتے ہیں اپنے بیانات کی, پھر کہنا کچھ کرنا کچھ, چاہے بہت سے معاملات ہیں, چاہے IMF میں جائیں گے نہیں جائیں گے, کشکول توڑوں گا نہیں توڑوں گا, یہ تمام معاملات لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ہونا تھا بیکاز وہ ان کو زیادہ پتہ نہیں تھا گورننس کے بارے میں, تو یہ کوئی گناہ تو نہیں, اگر کہتے ہیں تو ٹھیک ہے. پھر یہ بھی معاملات ہیں, اچھا سائفر کا امریکہ ہے امریکہ نہیں ہے اس کے پیچھے, یہ سب باتیں ہیں. لیکن اس سب کے باوجود, اور یہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں, کوئی چھپی تو نہیں رہتی ہیں, آئے دن آپ سنتے ہیں ٹی وی پہ سوشل میڈیا پہ جو عمران خان صاحب کے اوپوننٹس ہوتے ہیں. لیکن حفیظ اللہ نیازی صاحب یہ بتائیے گا کہ کچھ دیر از سم تھنگ اباؤٹ عمران, کوئی آئیڈیلزم ہے جو کہ حسام جیسے لوگوں کو اور ینگ لوگوں کو اور ہر عمر کے لوگوں کو اٹریکٹ کیے چلا جاتا ہے. واٹ از اٹ اباؤٹ عمران خان؟ یہ اوریٹر اگر ہیں تو سننے والے بھی بے وقوف تو نہیں ہے, ان کو پتہ تو چل رہا ہے کہ یہ شخص کہہ کیا رہے کر کیا رہے. تو کیا ہے وہ آئیڈیلزم ہے جو لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے, پاکستان کی تاریخ ہے جس کی وجہ سے اٹریکٹ ہوتے ہیں؟ نسیم, کوئک فکسز, بہت ساری چیزیں, یہ لمبا ٹاپک ہے اور ہم نے جو باقی بحث کی ہے اس سے زیادہ یہ امپورٹنٹ تھا. نمبر 1, جناب باجوہ کو ایکسٹینشن نہ چاہیے ہوتی, اور جناب باجوہ اگر جو ہے فاؤل پلے نہ کرتا ہے عمران ہسٹری ہو چکا ہوتا. میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہوں. نمبر 2, عمران خان صاحب کی جتنی اسٹریٹجی ہے, جتنی حکمت عملی ہے, اس کے اندر ایک چیز کامن ہے, اس میں پاکستان کے اندر ہمیشہ لوگوں کو رفت ملی, پذیرائی ملی ہے کہ جس نے اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کیا ہے, نواز شریف, ذوالفقار علی بھٹو, افتخار چودھری, خان عبدالقیوم خان 1959 میں, ان کو آسمان تک رفت ملی ہے. باقی جو فیملی کے لوگ ہوتے ہیں ان کو دیکھنے کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے. فیملی میں ہر بندہ, میرا بڑا بھائی مجھے ہیرو لگتا ہے جس نے کچھ بھی نہ کیا ہو, میرا والد مجھے ہیرو لگتا ہے, ان کو آپ علیحدہ رکھیں. باقی عمران خان صاحب کے پاس جو سیاست ہے وہ جب بھی کر کے فلاپ کرے گا, ریزائن کر دے, وہ ریگریٹ بھی کرے گا بعد میں نے غلط فیصلہ کیا ہے, انٹر پارٹی الیکشن کروا لے اپنی پارٹی میں, جیل بھرو تحریک کر لے, 26 سماج کا کر لے, جنرل عاصم منیر کے خلاف کیمپین چلا لے, اسمبلی تحلیل کر لے. عمران خان صاحب نے کبھی بھی ان سے فائدہ نہیں اٹھایا. لیکن اس وقت جو چیزیں ہیں اس وقت یہ ہے کہ آپ نے جو ڈیمولش کیا تھا نواز شریف کو اور سیاست سے نکالا تھا, پنجاب کے پاپولر لیڈر کو, عمران خان صاحب کو سپیس دی تھی. پھر نواز شریف کا جو پاپولر بیانیہ تو عمران خان کو منتقل ہو گیا, ووٹ کو عزت دو. عمران خان صاحب کا بیانیہ تھا مہرے بن جاؤ اسٹیبلشمنٹ کے, اس کے ہاتھ کا چھنچنا بن جاؤ, وہ ان کو منتقل ہو گیا. کس کو نہیں پتا کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے اسٹیبلشمنٹ کے رحم و کرم پہ ہے؟ تو کیا آپٹکس, جتنے آپٹکس اس سے کہیں زیادہ اسٹرانگ ہے ریالٹی سے, اور ریالٹی بھی کوئی کم جو ہے بٹر نہیں ہے, تلخ نہیں ہے. تو اس وقت عمران خان صاحب کا جو توتی بول رہا ہے یا بولنا چاہیے, یہ تو آپ کو وہ قسمت کا دھنی ہے. میں حیران ہوں کہ جی اب بھی آپ یہ دیکھیں لڑائی کے اندر سپریم کورٹ کے ججز میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا ہوں, لیکن مارک ڈفرنس ہے. جو 7 ججز ہیں, میں تحریک انصاف کے بڑے سینئر وکلاء سے 2 گھنٹے پہلے گفتگو کر رہا تھا, اور حقیقت یہ میں نام نہیں لیتا ہوں, بڑے مشہور ہیں, آپ سب کو جانتے ہیں, سارے کہتے ہیں کہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے قاضی فیض عیسیٰ کا اور ریسٹ آف سپریم کورٹ کا, کوئی کمپیریزن نہیں ہے منصور علی شاہ کا, یاجا افریدی کا, مندو خیل کا. میں کو کسی کو انڈرمائن نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں ان کو ایکسالٹ کر رہا ہوں کہ یہ بہت, اب آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ جو بات کر رہے ہیں اس کو وہ کتنا چلا رہے ہیں. ان کو پذیرائی ملی ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس جو سلوگن آ گیا نا 90 ڈے الیکشن کا اور اپوزیشن کا, یہ آ گیا کہ بھاگ رہی ہے, یہ قوم نے ایکسپٹ کر لی ہے. ہر وہ چیز عمران خان کے حق میں جا رہی ہے, اس کا کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں, آیا کہاں ختم ہوتی ہے, آیا یہ کتنے جو سارے کورس میئر ہیں.
اس نے اس وقت پاکستان کی پالیٹکس اس کی گرفت میں ہے، وہ اس کو آرکسٹریٹ کر رہا ہے، اس کو کنٹرول کر رہا ہے، اور یہ سارے ریئیکٹ کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت. اچھا جی، پروگرام کا ٹائم ختم ہونا ہے. ویری ٹو کوئک کوسچنز نظر آ رہی ہے جی، بڑے چھوٹے سوال ہیں، چھوٹے جواب دیجیے گا. مریم نواز صاحبہ جو ہیں، عمران خان کے بالمقابل کوئی اس میں بالکل یعنی کوئی مقابلہ ہے دونوں کے درمیان؟ نسیم، بہت سی ریزرویشن کے ساتھ مریم میں بہت پوٹینشیل ہے. پہلی بات جو ہے، پوری شریف فیملی کے اندر کسی کو بولنا نہیں آتا. میں ان کو کہتا تو گنگوں کی پارٹی ہے، سیاست کر رہے ہیں گنگے ہیں. ٹھیک. جیسے بلاول ہے، بڑا اچھا خوبصورت تقریر کرتا ہے، مریم بہت اچھی سپیچ کرتی ہے اور بڑی ایپٹ ہے. لیکن اس وقت سپیس نہیں ہے. سپیس کیونکہ عمران خان صاحب کا مقابلہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. مسلم نون پنجاب کے اندر اس وقت ارریلیونٹ ہوئی ہے، چاہے ان کو اچھا لگے یا برا لگے. ٹھیک. چاہے میرے حق میں جائے یا میرے خلاف جائے. تو اس کا مطلب کہ اگلا الیکشن جو آپ کی نظر میں، آپ کے مطابق آپ کو لگتا ہے پنجاب میں اگلا الیکشن پی ٹی آئی کا ہے؟ نہیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے مجھے، میرے بیٹے نے پوچھا تھا 1 سال پہلے کہ میرے ماموں کی پالیٹکس کو کیا دیکھ رہے ہیں. تو میں نے یہ اپنے کالم میں بھی کئی دفعہ لکھ چکا ہوں اور اپنے پروگرام میں کہہ چکا ہوں. میں نے کہا 6 مہینے بعد یا تمہارا ماموں نے یا اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. عمران خان صاحب کا مقابلہ اگر مسلم نون کے ساتھ ہوتا تو جیت چکا تھا، سویپ کر گیا تھا. اس کا مقابلہ اسٹیبلشمنٹ کو ہے. اسٹیبلشمنٹ کو پچھاڑ لے گا تو وہ بے تاج بادشاہ ہوگا. اب سوال، آپ اس سے زیادہ ڈیفنس اینالسٹ رہی ہیں، آپ ان کے اوپر لکھتی رہی ہیں، خوبصورت کتاب لکھی آپ نے کاغذ پہ، میں اس کا ہمیشہ اپریشیٹ کرتا ہوں. کمال کا آپ ڈاکومنٹ کیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹکر مطلب یہ آخری لڑائی ہوتی ہے. اس میں کا مطلب ہے اسٹیبلشمنٹ کی شکست میں کسی کی جیت نہیں ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کی جیت میں سیاستدانوں کی بے شمار دفعہ شکست ہو چکی ہے. اچھا جی ناظرین، یہ میں دیکھ عمران لیجیے کو گا. سیاست میں نہیں دیکھ رہا. ٹھیک ہے، آپ عمران خان صاحب کو سیاست میں نہیں دیکھ رہے، آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں دیکھ، سیاست میں میں زندگی کی بات نہیں کر، میں سیاست کی بات. آپ کہہ رہے ہیں آپ عمران خان صاحب کو سیاست میں نہیں دیکھ رہے. ناظرین، آپ نے بڑی دلچسپ گفتگو سنی، بہت سی یعنی کہ تحریک انصاف کو دیکھ رہا ہوں، تحریک انصاف کو دیکھ رہا ہوں. اچھا جی، میں اس پہ کہتی ہوں کہ تحریک انصاف عمران خان کے بغیر کچھ بھی نہیں دکھائی دیتی. اسٹیبلشمنٹ کی تحریک انصاف کہیں نہیں جانے والی. اس کے مقابلے میں تو پھر پی ایم ایل این بہت آگے جائے گی اگر یہ اسٹیبلشمنٹ کی بن گئی. نصیب ایک فکرہ لے لے. اسٹیبلشمنٹ کی پارٹیوں نے، مسلم لیگ کی شہباز شریف نے حکومت کی، کاف لیگ نے کی، بھٹو صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کی جو پارٹی تھی، بھٹو صاحب کے ساتھ نہیں تھے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھی، اس نے حکومت کی. آپ اب تحریک انصاف کی بھی اسٹیبلشمنٹ پارٹی کو حکومت کرتے دیکھیں گے، یہ بھی آپ لکھ لیں. چلیں جی، یہ یو شوڈ ہیو دا لاسٹ ورڈ، یو آر مائی گیسٹ. بہت بہت شکریہ حفیظ اللہ نیازی صاحب، بہت دلچسپ یہ باتیں کہہ گئے ہیں، بہت سوچ بچار کے لیے مواد چھوڑ گئے ہیں. ہماری طرف سے جتنا ہے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.